إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دی ہے۔ ایمان اور یقین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنگ جو ہے یہ ام المصائب ہے، یہ مصیبتوں کی ماں ہے، اس سے بڑے مسائل جنم لیتے، لہذا اس کو اوائڈ کرو، کوشش کرو کہ نہ ہو، لیکن جب ہو جائے تو پھر پیٹھ دے کر، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ میدان جنگ سے پھر پیٹھ دے کر بھاگنا ہے۔ اللہ کا سپاہی بھاگ جائے، یعنی پھر بھاگنا نہیں، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ امن و عافیت اور سلامتی رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ میں کیا اللہ سے مانگا کروں، تو آپ نے فرمایا اے چچا فاسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کریں، اور یہ عافیت ہر چیز کے لیے، معافن فی بدن، اپنے بدن کے اندر عافیت، آپ اٹھیں الحمدللہ سارے اعضاء سلامت ہیں، صحت مند ہیں، آپ یہ عافیت ہے، اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کا کسی ایکسیڈنٹ میں ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک گردہ نکل گیا، ایک آنکھ کینسر دماغ کا ہو گیا، ڈھیر ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک دن تھا ان کے پاس ان میں سے ان پر کوئی بھی بیماری نہیں تھی، ہر چیز سلامت تھی۔ وہ چیز جب چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت چلی گئی ہم سے، پہلے احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ اصلاً عقیدہ بنانے کے لیے سکھائی ہیں۔ ان ساری دعاؤں میں عقیدہ بنایا گیا، ہمارا عقیدے کی تعلیم دی گئی۔ آپ سب اٹھیں اور دیکھیں کہ جی آپ کے بچے سلامت ہیں، خیریت سے، والدین خیریت سے، جاب ابھی لگا ہوا ہے، آپ کے اپنے بدن پر کوئی بیماری نہیں، ایمان سلامت ہے، تو شکر بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور بلند اس لیے پڑھتے تھے کہ تعلیم، آپ نے جو ولضالین کے بعد آمین کہی ہے، یہ تعلیم کے لیے بلند کہی۔ آپ نے دیکھا آج کوئی نئے 4-10 بندے آئے ہوں، مدینہ ایک گاؤں تھا نا، حضور جانتے تھے ایک ایک بندے کو۔ جب کوئی نیا وفد آتا کسی دوسرے علاقے سے تو آپ کو پتہ چلتا کہ آج جو ہے وہ نئے لوگ آئیں اور انہیں تعلیم کی ضرورت، لہذا آپ ولضالین کے بعد آمین، یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
یہ قرآن کے حصے کے طور پر نہیں پڑھتے ہم اس کو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں۔ قرآن میں آمین نہیں لکھی ہوئی، آپ اس کو دعا کے طور پہ پڑھیں گے تو آخر میں کہیں گے آمین۔ یہ آمین یہ بتاتی ہے کہ یہ دعا قرآن میں نازل ہوئی ہے سورت، لیکن اس وقت آپ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر نہیں، اپنے دل کی فریاد سمجھ کر کہہ رہے ہیں۔ جتنی دعائیں سکھائیں اللہ نے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ کا کلام ہے کہ ہم اسے اپنی دعا بنائیں۔ آپ فارم فل اپ کرتے تھے پاسپورٹ کا، کسی زمانے میں ساری چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی تھی، صرف آپ کا وہ سائن اس کو آپ کا حلف بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نماز میں تو یہ نماز کی قرات نہیں ہے، یہ آپ کی دعا ہے۔ قرات سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوگی، جو فرض ہے، جس کا حکم دیا گیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو میسر ہے وہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ اس کے قائم مقام نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھنا ہے۔ تو حضور بلند آواز سے اس لیے کہتے تھے تعلیم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی۔ کیوں؟ تاکہ جو پچھلے کا آئے ہیں ان کو نظر آئے، سجدے کے لیے نیچے اتریں پھر اوپر چڑھ گئے۔ یہ کیا تھا؟ تعلیم۔ آپ نے اب جو مستقل نمازی وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پہ کیا کرتے، اور آج یہ جو وکھرا کام کیا یہ کیوں کیا، وہ مزاج شناس تھا۔ خیر، آپ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من الارض فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، اس صبح میرے ساتھ جس نعمت نے بھی فجر کی ہے، میں نے جن نعمتوں کے ساتھ صبح کی ہے، اور اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں نے، چاہے ان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، تیری مخلوق میں سے جس کے پاس بھی جو نعمت بھی اس صبح کو ہے، فمنک وحدک، یہ تیرے اکیلے کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فلاں بابے نے گردے ٹھیک کر دیے، فلاں بابے نے کھانسی ٹھیک کر دی، فلاں بابے نے یہ کر دیا، فلاں دیوتا نے یہ کر دیا، لکشمی نے دولت دے دی ہے، درگا جی نے بچہ دے دیا ہے، دمنیا والی سرکار نے پتر دیا ہے، کچھ نہیں، سارے محتاج ہیں، منگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے منگتے ہو۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام 8 نبی چھوڑ کر سارے نبی ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگ مانگ کے لیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کتنی درد بھری فریاد کی، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اتر نکھتر نہ مار۔ اگر وہ اپنے لیے بچے نہیں پیدا کر سکے، مانگ کر لیے خدا سے، تو ہم نے جو ڈپو کھول رکھے ہیں گلی گلی محلے محلے، جہاں سڑک کے کنارے جھنڈا ٹھوک دیا ایک دیوتا ہو گیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر، تیرے ہی تعریف ہے، تیرے ہی شکر ہے، چونکہ اس میں اور کسی کا حصہ نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، اس شام میں جس نعمت نے بھی میرے ساتھ شام کی ہے، اور تیری باقی مخلوق کے ساتھ بھی، تیرے اکیلے کی طرف سے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تیری تعریف ہے، تیرے شکر۔ جس نے یہ پڑھا 3 دفعہ، اس نے اس دن کا حق ادا کر دیا، ان نعمتوں۔
حق بنتا ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. اسی طرح حضور فرماتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی مجھ سے درگزر کرنے والا ہے, تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں تجھ سے دین اور دنیا دونوں کی عافیت مانگتا ہوں. فی دینی و دنیائی. اور ایک دعا کا بڑا پیارا جملہ ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ ہمارے بدن پر, ہمارے سامان پر, مال پر, کاروبار پر, جس پر مرضی یا مصیبت آئے, لیکن اے اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آنے دے. ہم کسی وسوسے میں مبتلا ہو جائیں, ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھے, تو ہم پر رحم فرما, اس پہ کوئی مصیبت نہ بھیج. باقی جو بھی ہے کتنی بڑی نعمت تھی. کسی بہرے سے پوچھ کہ یہ کان کیا چیز. ہمارے یہاں چونکہ کزن میرجز کا بہت رواج ہے, کشمیر کی بات کرتا ہوں, لہذا ہمارے گھروں میں 2-4 معذور بچے ہوتے ہیں ہر دوسرے گھر میں, بلکہ ہر گھر میں ہی 2-4 کیسز اس قسم کے ہوتے ہیں. پھوپھی مامے کی, خالہ کی آپس میں جو بھی ہوتے ہیں رشتے, تو اس میں پھر معذور بچے کچھ فوری مر جاتے ہیں, کچھ 16 سال اسی طرح, قد چھوٹا ہی رہتا بچے جتنا ہی, 16 سال کا بچہ ہو کے مر جاتا. تو بچے میری خالہ کے, پھوپھو کے 2-3 ہیں. ایک بچی تھی جوان ہو کے بیچاری اسی طرح اچانک فوت ہو گئی, وہ بھی گنگی بہری. 2 بچے ہیں, وہ بہرے بھی ہیں, گنگے بھی ہیں, اور بچپن سے ہیں. ایسا نہیں کہ درمیان میں جا کے. انہیں نہیں پتا کہ جی الحمدللہ کیا ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کیا ہوتی ہے, انہیں اور کچھ پتا نہیں, اللہ کا نام بھی انہیں پتا نہیں. لیکن جمعے والے دن نہ تو کوئی مزدور ہیں, مارکیٹ میں مچھلی ایک وہ پکڑ کے گاڑیوں میں جا کے رکھتا ہے, اور وہ بدو جو بھی پیسے دے دیتے ہیں 4 اس, اور آتا ہے, اور کپڑے ظاہر مچھی والے ہوتے ہیں, نہا دھو سب سے پہلے مسجد میں چلا جاتا ہے. اس لیے اس کو ماں نے بتایا کہ وہ جو اللہ ہے وہ خوش ہوتا ہے جب جلدی کوئی اس کے گھر میں جائے. پکے نمازی. دوسرا بھی گاڑیوں میں, ظاہر ہے شروع سے بہرے گنگے ہیں تو کیا کریں گے, وہ مزدور ہے, گاڑیوں میں سامان لوڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ کرتا ہے. اچھا, خطبہ سنتے ہیں, کوئی سمجھ سن جو نہیں رہے, نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سنا نہیں تو کہتا کیا ہوگا, وہ ہونٹ لاتا نم 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 کی آواز آتی ہے. میں نے وائف سے کہا کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں جائے گی, ان کی نماز کبھی رد نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ صرف نم 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 کر رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین وہ ڈال رہا ہے خود اللہ اس کی اس نماز میں. وہ جو دل سے دعا مانگ رہا ہے اس کے الفاظ اللہ پاک لکھ رہا ہے, رب کے لکھے ہوئے کبھی رد نہیں ہوتے. لہذا میں نے دیکھا جب کبھی کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں دعا کے لیے, الحمدللہ آؤٹ آف وے مسائل حل ہو جاتے. تو اللہ پاک ان کی سن لیتا. دیکھیں یہ ہے توکل کی بات. تو عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں بیان فرمائی ان میں عافیت سب سے اہم ہے, اس میں آپ کا ایمان بھی شامل ہے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے فضل سے ہو جائے گا کام۔ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی، میرے دین میں عافیت فرما، میری دنیا میں عافیت فرما، میرے اہل میں عافیت فرما، میرے مال میں عافیت فرما۔ اے اللہ میرے پردے رکھ اور میرے ڈر دور کر دے۔ میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں، جو وسوسے آتے ہیں ڈر کے، ان کو امن نصیب فرما۔ یہ ہم تعلیم کے لیے، رسولوں کو یہ وسوسے نہیں آیا کرتے، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ وَاحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي، میرے سامنے سے بھی میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، میری دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، میری بائیں طرف سے، میرے اوپر سے بھی۔ اور اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ زمین کی طرف سے مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے، مصیبت کا سامنا کرنا، نیچے اس کی طرف سے زمین پھٹی اور بندہ نیچے دھنس گیا۔ یہ ساری چیزیں جب تک آپ گنیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، تب تک شکر اصل میں اندر کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب موٹر چلاتے ہیں پانی والی، تو نیچے ٹینکی میں کوئی پانی ہوگا تو موٹر بھی پانی پھینکے گی نا، خالی ٹینکی سے تو نہیں پھینکے گی۔ زبان ایک ٹینکی، وہ موٹر ہے جو الفاظ کہتی ہے۔ دل میں کچھ ہوگا تو قبول ہوگا، نہیں ہے تو قسمیں کھا کھا کر عبداللہ بن ابی کہتا تھا میں ایمان والا ہوں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اللہ کو پتہ ہے آپ اس کے رسول ہیں، یہ اللہ کو خبر دے رہے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول، زبان کہہ رہے ہیں، خالی موٹر چل رہی۔ جب یہ چیزیں سوچیں گے تو آپ کے اندر مشین چلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے شہد کا چھتا ایک دن میں نہیں بھرتا، اسی طرح جب آپ نعمتیں، یوں سمجھ لیں کہ جو نعمتیں آپ کے پاس وہ شہد کی مکھیاں ہیں، جب آپ یاد کرتے ہیں تو وہ کام پہ لگ جاتی ہیں، شکر اکٹھا کرنا شروع کرتی ہیں، یہاں تک کہ چھتا پک جاتا ہے، بھر جاتا ہے شہد سے۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں وہ کاٹ کے انہوں نے باٹل میں ڈالا ہوا تھا، بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ۔ جب دل اس چھتے کی طرح اللہ کے شکر کے جذبات سے بھرا ہوا اور پھر زبان کہے الحمدللہ، پھر اس کا وزن بنے گا۔ قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا کہ اس نے 1000 بار الحمدللہ کہا تھا، کسی کی ساری زندگی کی الحمدللہ، کسی کے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دینے سے بھی وزن میں کم ہوگی، تولی جائے گی، گنی نہیں جائے گی۔ گنی جائے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فجر کے 2 فرض، ہمارے بھی 2 فرض برابر ہو گئے، نہیں تو لے جائیں گے۔ شاید ہماری ساری زندگی کی فجر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک فجر کی رکعت کے برابر بھی نہ، وزن کیا جائے۔ تو سوچیں کتنے احسانات ہیں اللہ پاک کے۔ ایک غریب آدمی جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھیں کہ جس کے گردے فیل ہو گئے، ہفتے میں 3 بار ڈائلسس کے لیے جانا پڑتا، اس سے پوچھیں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ وہ غریب جو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، سب کچھ۔ جیسے آپ پاکستان جائیں، آپ کا 10 لاکھ 20 لاکھ بھی ضائع ہو جائے، گر جائے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ ویزا ہے نا، کوئی گل ہو جائے گی، اس کی بھرپائی کر لیں گے۔ ایمان سلامت ہے تو پھر کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے اگر وہ آپ کے ایمان پر نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے، گلہ کیا جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ کافروں کو
اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ربنا انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اللہ پاک تو نے فرعون اور اس کے حواریوں کو دنیا کی دولت عطا کر دی ہے، کیا اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں؟ بندہ سوچتا ہے کہ یار فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بڑی زیادتی بھی کرتا، پھر وڈیرا بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، جاگیردار بھی ہے، ہر عیب اس میں موجود ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، پھر بھی دنیا اس کے پاس، اور تہجد گزار جو ہے ان کو صبح کی روٹی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا ملے گی یا نہیں ملے گی، بچے بھوکے ہوتے، عید والے دن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ اوپر دیکھ، اور جنت کا ایک کلپ دکھایا جو مومن کو ملے گی، اور جو ادنا مومن ہوگا جس کو سزا بھگت کر جہنم سے نکالا جائے گا، اور آخر میں نکالا جائے گا جب سارے سیٹل ہو چکے ہوں گے اپنی اپنی جنتوں میں، تو اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ جا جنت میں جا، اس سے فرمائے گا، دروازے کے پاس جائے گا تو وہ اس کو بھری ہوئی نظر آئے گی تو واپس آ جائے گا۔ اللہ پاک اب کہاں جاؤں، جنت تو ساری بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں کتنی چاہیے؟ زمین کے برابر دے دوں؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ بالکل میں اس پہ راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اور اس کے ساتھ 10 گنا اور بھی۔ یہ ادنا مومن ہے جو سزا بھگت کر نکلے گا۔ تو جو بغیر حساب کتاب جائیں گے ان کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا؟ مقربین، پھر اصحاب الیمین۔ کلپ دکھایا اور فرمایا موسیٰ کیسی ہے؟ فرمایا اللہ پاک میں کیا بیان کروں یہ کیسی؟ کہا یہ مومن کی ہے۔ کہنے لگے اللہ اگر یہ مومن کی عاقبت ہے تو دنیا میں اگر اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بھی زندگی گزار جائے تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اس کے بعد جہنم کا ایک کلپ دکھایا، دہشت زدہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا موسیٰ یہ جن کے بارے میں تم سمجھتے وہ نعمتوں میں ہیں، یہ ان کی عاقبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ زندگی بھر اسی طرح پیسے میں ڈوبے رہے، یعنی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوں اور سونا کے چمچے کے ساتھ ہی کھاتے ہوئے مر جائیں، تو اگر یہاں جانا ہے انہوں نے تو انہوں نے خیر کا ذرہ بھی نہیں چکھا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا اگر زمین کی وقت یعنی دنیا کے مال و دولت کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو پینے کو پانی بھی نہ دیتے۔ یہ تو کچرا سمجھ کے ہم نے دیے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس آیت سے پہلے سوال یہ کیا گیا کہ یہ اللہ پاک نے اگر قرآن نازل بھی کرنا تھا تو جیسے ہمارے یہاں پارٹیوں میں الیکٹیبل لیتے ہیں نا کہ جی جو سیٹ جیت سکے چاہے وہ زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، رسا گیر ہو، ہر پارٹی لیتی ہے۔ وہ جو انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے ارد گرد بھی کوئی رسا گیر ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ جس نے سیٹ جیتنی ہے وہی کھڑا کرنا نا۔ قاری نبی کو کھڑا کریں کون ووٹ دے گا؟ وہ مولوی کی تقریر سن لیتے ہیں، مولوی کے کہنے پہ بندہ مار دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے۔ تو الیکٹیبل چاہیے جس کی ہولڈ ہوتی ہے علاقے پہ۔ تو ان کا کہ اگر اللہ پاک نے یہ کام کرنا تھا، رسول کو بھیجنا تھا، تو حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کسی بڑے سردار کو چنتا جس کی ہولڈ ہو مکے اور مدینے پر۔ چودھری کو اگر آپ بنا دیں، چودھری اپنے علاقے میں خود ہی کونسلر ہوتا ہے، وہ منتخب ہو یا نہ ہو، MNA MP ہی ہوتے ہیں وہ لوگ، تھانے پہ بندہ بٹھانا اٹھوانا ان کا روزمرہ کا کام ہوتا ہے۔ لوگ اس ڈر سے
ووٹ دیتے ہیں ان کو کہ چوری کہیں اور گاؤں میں ہوگی، نام آپ کا ڈلوائیں گے اس لیے کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا ان کو، اور آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے مروا کے توبہ کروائیں گے، پتہ چلا تمہیں، اور ووٹ دو دوسروں کو، بلا ان کو جن کو ووٹ دیا تھا چڑوائیں تو۔ آپ عوام کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں کہ عوام اندھے بہ رہے ہیں اور جی ان لوگوں کو دیتے ہیں، کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، عوام کا قصور نہیں، پہلے نظام درست کرو جس میں عوام کو خوف نہ ہو۔ 80% عوام خوف اور دباؤ کی کیفیت میں ووٹ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، دو عظیم بستیاں طائف اور مکہ، مکے والوں کے رشتہ دار تھے طائف والے، وہاں چونکہ زرعی علاقہ تھا، اب بھی وہاں پہ پھل ہوتے ہیں، وہاں انگوروں کے باغات تھے، ان لوگوں کا سارا کچھ تھا، تو ان کا بزنس وہاں تھا، آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا، بڑی لاجیکل بات کی انہوں نے، کہ اگر یہ قرآن مکے یا طائف میں سے کسی بڑے سردار پر نازل ہوتا تو کیسے نافذ نہ ہوتا؟ دیکھتا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بس یہی بات، الیکٹیبل، جس کا ہولڈ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا رسالت تو بہت بڑی نعمت ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اللہ نے اپنی نعمت کا تمام کر دیا، اتمام کر دیا، فنش ہو گئی، اب اور کسی قوم میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہیں کسی اور نبی پر ایمان لانے کا اب کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ آخری نبی ہیں، تمام ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، رسالت تو رسالت رہی، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یہ مشورہ دیں گے کہ فلاں کو رسول بناؤں اور فلاں کو نہ بناؤں؟ یہ ایک بہت بڑا الزام بن جاتا ہے کہ جی قرآن کو اس لیے قبولیت حاصل ہو گئی کہ یہ کسی سردار پر نازل ہوا تھا اور اس نے اپنے اثر و رسوخ سے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا۔ سردار کبھی دائی نہیں ہو سکتا۔ ایک جماعت چلی، ملتان کے علاقے میں آئی، تو وہاں سے کوئی اس وڈیرا اس علاقے کا ساتھ لگ گیا، اس نے نام لکھوا دیا نقد جماعت میں ساتھ نکلنے کے لیے۔ تو اس سے کہا گیا کہ آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں اور ترغیب دیں، جب نماز کے بعد لوگ اٹھ رہے ہوں گے تو ان سے کہیں بیٹھیں، ذرا تشریف رکھیں، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ اس نے کہا جی یہ مجھ سے نہ کروائیں آپ پلیز، یہاں سے نکل کے آگے جا کے مجھ سے، ویاڑی سے نکل کر آگے جا کے کروا لیں، یہاں مجھ سے نہ کروائیں آپ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار اس طرح یہیں کرنا میرے شایان شان نہیں ہے، میں ایک حکم دوں تو مسجد بھر جائے، لوگ بے وضو آ کے یہاں بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں کون نہیں آتا، آپ مجھے حکم دیں، میں اسپیکر میں اعلان کرتا ہوں کہ سارے مرد جتنے بھی ہیں مسجد میں آ جائیں، مسجد بھر جائے گا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تھانے داری کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوتی، یہ رسولوں نے بھی اسی طرح کی ہے، منت ترلا کی ہے، اس میں ناک کو مارنا پڑتا ہے، تیرا جاگیردار یہیں مرے گا تو کام چلے گا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں آگے جانے کی۔ اب وہ اس کو کھڑا کر دیا دھکیل کر۔ اب وہ جب بندے گزرے تو کہہ رہا کہ جی بیٹھیں پلیز، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، صحیح بیٹھو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، بیٹھنا وہ شروع ہو گئے۔ لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ سردار اگر حکم سے نافذ کرتے تو پھر یہ دین نہ ہوتا، یہ اللہ کا دین نہ ہوتا۔ دین قبول کیا جاتا ہے، اوپر سے نہیں تھوپا جاتا، اندر سے نکلتا ہے۔ لوگ جب صالح ہو جاتے ہیں، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان میں سے کھوٹ نکالتے ہیں۔ کھوٹ نکالنے کے طریقہ سونا کے آپ پگھلا کے اس میں سے کھوٹ نکالتے ہیں۔
مکھن کو آپ پگھلا کے اس میں سے لسی الگ کرتے ہیں۔ اب جب پگھلانے کی باری آتی ہے، مصیبت میں آگ میں ڈالنے کی باری آتی ہے، تو یہ پھر بڑے بڑے لوگ تو نہیں ڈلتے نا اس میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، مسخر کرنا، سخریا۔ یہ جو دنیا میں مال و دولت اور یہ جو تقسیم ہے، یہ نظام کے لیے ہے، اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے قابو میں رہو۔ پیسے کی لالچ، ایک غریب ہے تو وہ ظاہر ہے پیسہ اس کی ضرورت ہے، بچے پالنے ہیں تو وہ جا کے مزدوری کرے گا، جہاں مزدوری کرے گا اس کی جھڑکیں بھی برداشت کرے گا، چونکہ اس کو جاب چاہیے۔ اگر وہ بھی فن خان ہوتا تو دنیا کا نظام، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جوتا بیٹھتے ہوئے گانٹ رہا ہوتا ہے مسکین، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یوں کرو یوں، اور اتنے نہیں اتنے لے لو، آپ اس کے علاقے میں جا کے دیکھیں کتنا فن خان ہے وہاں پہ۔ نہیں، وہ یہاں اس لیے مسکین بنا ہوا ہے کہ وہ پیسے کے لیے ہے، اپنے علاقے میں وہ خان ہے، بوسکی کا سوٹ پہن کے جناب علی یہیں سے وہ لے کے جاتا ہے، وہ پگڑی جب پہن کے نکلتا ہے پہچانے نہ کہ یہ وہی موچی۔ صرف اس تھوڑی سی رونق کے لیے ہم یہاں خوار ہوتے کہ وہ 2 مہینے گزارنے، ذرا صاف ستھرے کپڑوں میں گزارنے۔ وہاں کے لوگ مزدور ہوتے ہیں، جب ہمیں صاف کپڑوں میں دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح ہی ہوتے ہوں گے، اور پھر وہ گھر بیچتے ہیں، بیوی کا زیور بیچتے ہیں بیچارے، اور یہاں آ کے خوار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس کے بعد فرمایا یہ مال کیا چیز ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر مجھے خدشہ نہ ہو کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، میں ان کی چھت، دیواریں، دروازے، بیڈ سونے چاندی کے بنا دوں، کافروں کے، رحمان کے کافروں کے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہے تو یہ دنیا ہی کی زندگی، ایک دن وہ چلا جائے، اسی مٹی میں جس میں غریب جاتا ہے، اتنا ہی کفن ناپ کر قبر کھودی جاتی۔ تو عافیت، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان پہ سوچیں۔ آج آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہے، شاید کل نہ ہو، خدا نہ خواستہ، پھر آپ جمعے کو یاد کریں گے کہ جمعے کو امی سے بات ہوئی تھی، جمعے کو ٹھیک تھی، جمعہ کتنی بڑی نعمت تھی، میری ماں میرے پاس تھی۔ یہ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس شخص سے بدبخت کون ہوگا کہ جس کا جنت کا چیک ان اس کے گھر میں کھولا ہوا تھا اور پھر بھی نہیں گیا۔ ہم تو جاتے نا گاڑی میں بک کر کے، سامان رسیاں مار مور کے وہاں جا کے ذلیل و خوار ہوتے۔ کہا جنت میں جانے کے 2 دروازے تمہارے گھر میں کھلے ہوئے ہیں، رحمان کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، اور اس کا غصہ تیرے باپ کے غصے میں۔ کیوں؟ اس لیے باپ کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے، بہت سیریس معاملہ ہوتا، بات بے بات وہ نہیں کرتا۔ رحمان بھی ہر وقت غصے میں نہیں رہتا، کبھی کسی بڑے ہمارے بلنڈر پہ غصے میں آ جائے، اگنور کرتا ہے۔ تو باپ کا غصہ، اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں، اللہ کی رضا باپ کی رضا، اور ماں تو ہے جنت، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، چاہے وہ مشرک بھی ہوں، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے یہ کبھی اللہ نہیں بخشے گا۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا کبھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، جو بھی ہے اس کے علاوہ، یہ جو بہت بڑی چیز ہے، ما دون ذلک، اس شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے ان کی بخشش کا امکان موجود ہے۔ اگرچہ توبہ کر لے تو ویسے ہی اللہ پاک معاف فرما دے گا، توبہ کیے بغیر بھی مر گیا ان گناہوں کے ساتھ تو اللہ کی رحمت آخرت میں جب فیصلے کرے گی تو اس کی بخشش کا امکان موجود ہے، شرک کا کوئی امکان موجود ہے۔ سب سے بڑا گناہ، اگر تیرے والدین یہ بھی کرتے
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، وہ نہ صرف خود مشرک ہوں بلکہ تمہارے ساتھ جہاد کرتے ہوں. اصل جہاد میں کیا ہے؟ سٹرگل، جد و جہد کرتے ہوں، دماؤ ڈال رہے ہوں تم پر کہ تم بھی شرک کرو، تم بھی چلو، گاڑی بک ہوئی ہے یار، خالی گاڑی چل رہی ہے، تم بھی چلو آج دمڑیوں والی سرکار کی. شرک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں، علماء جو ان کے معتدل، کہ پہلے آپ شرک کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کریں ٹھیک، پھر طے کریں کہ ہم مشرک ہیں یا نہیں. پہلے آپ یہ تو طے کریں کہ شرک کیا ہے، اس کے بعد ہمیں مشرک ہیں. اب دیوبندیوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ بھی کرتے وہی کچھ ہیں جو وہ کر رہے ہیں. قبروں سے استفادہ یہ بھی کرتے ہیں، مراقبے قبر پر جا کر یہ بھی کرتے ہیں. اتنی بار فلاں چیز پڑھ کے اپنے شیخ کے نام صدقہ کر دو فلاں کام ہو جائے گا، یہ بھی کرتے ہیں. لہذا شرک پر اتفاق، اس کی ڈیفینیشن پر اتفاق اس لیے ان کے درمیان نہیں ہو رہا، اس لیے کہ شرک کوئی ملی جلی چیز نہیں ہے. شرک اس کائنات کا سب سے واضح گناہ ہے، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ ہے ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے. جس طرح توحید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. شروعی کلمے کی لا سے نہیں ہوتی، یہ لا شرک کی نفی ہے. ان میں اتفاق اس لیے نہیں ہوتا کہ شرک گڑبڑ ہے، شرک سب سے واضح گناہ ہے. قرآن پورا بھرا ہوا ہے شرک کی نفی میں. مثالیں دے کر اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک کیا ہے، یہ ہے. وہ بھی مکے والے بھی کہتے تھے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنایا، تمہاری آنکھوں کی بصار، کانوں کی سماعت کس نے بنائی. من یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ. یار پھر یہ کیسے مشرک تھے؟ وہ یہ سب مانتے تھے. والا انسان تو من خلق السماوات والارض وانزل من السماء رزقا، آسمان سے بارش کون نازل کرتا، کہیں گے اللہ. لیکن اس کو ایکٹیویٹ کروانے کے لیے فرنچائز کے پاس جاتے تھے کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ کروائیں. وہ تسہیل کا دفتر کھولا ہوا ہے انہوں نے. وہاں سے جا کے خدا سے بات کرتے، خدا کہتا ہو میں تو تمہارے ساتھ ہوں، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی، ہوا معکم اینما کنتم. تو ان میں آپس میں شرک پر اس لیے اگر وہ شرک کو طے کر دیں تو خود بھی مشرک ثابت ہو جاتے ہیں، دیوبندی بھی. 19-20 کا فرق ہے. استعانت یہ بھی کرتے ہیں بزرگوں سے، ان کے بزرگ بھی جا کر ڈوبتے جہاز بچاتے ہیں، دفن کر کے آتے ہیں، شام کو مٹھائی لے کے گھر آ جاتا ہے. دیوبندیوں کا بزرگ بھائی بچوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، اگر بتایا تو میں پھر نہیں آؤں گا. اب 2-4 دن بچے مٹھائی کھاتے رہے، ماں نے کہا اوے پاگلو، لوگ پوچھیں گے شوہر اس کا مر گیا ہے، جیتے جی ان کو روٹی نصیب نہیں تھی، شوہر مرا ہے، مٹھائی ان کے گھر میں روز ہوتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ میرے کردار کا معاملہ، میں تو بتاؤں گی کہ وہ آتا ہے قبر سے مٹھائی دے کے جاتا ہے. اس نے بتا دیا اور پھر وہ نہیں آئے. یہ کہانی ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کی ہے لہذا اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ کرامت کے وہ کرنے ملا کے اس میں جام میں، شرک کے جام میں تو پیتے. یہ کرامت کے نام پر ان کے بزرگ کچھ بھی کر سکتے. مناظرہ ہو رہا ہے، بزرگ قبر سے واپس آ گئے، ساتھ والے کو جواب بتا رہے ہیں کہ اس دلیل کا یہ جواب ہے، اس دلیل کا یہ جواب. اس لیے ان میں اتفاق نہیں ہو رہا. بریلوی کہتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ تم بھی وہی ہو جو ہم ہیں میری جان. اس لیے پہلے طے کرو کہ کون مشرک ہے اور کون نہیں. شرک کی تعریف کرو. شرک کی تعریف اس لیے نہیں کرتے.
خیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بھی نعمت ہمارے پاس، آنکھیں، بول رہے ہیں، آپ اس بندے سے پوچھیں کہ جس کو سٹروک ہوا ہے اور وہ بول نہیں سکتا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بچے آئے ہوئے ہیں اور بیوی آئی ہوئی ہے اور اسے دیکھ رہی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں ابو جی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور آپ صرف آنکھیں آپ کی حرکت کرتی ہیں، آپ سمجھ سب رہے ہیں لیکن آپ پلٹ کر جواب نہیں دے رہے، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بولتی ہے اس کی قیمت کیا ہے۔